ہندوستان تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لینے کی. وہ گلوان کے ایریے میں اور اس میں اسرائیل اور انڈیا مل کے بیسز بنانا چاہتے ہیں. بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت وہ مؤثر ترین آوازیں جو یو این کے اندر اس چارٹر کو انفورس کرنے کے لیے وہ تمام اس وقت ہندوستان کی اس ظلم سے صرف نظر کر رہے ہیں. امریکہ صرف نظر کر رہا ہے، برطانیہ، جرمنی، فرانس. یہ وہ مؤثر آوازیں ہیں جو یو این کے اندر بھونچال کھڑا کر سکتی ہیں اور ایک پیونیٹیو ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن یہ پانچوں اس وقت اپنے قومی مفاد میں جو کہ لیڈ بائی امریکن انیشیٹو ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے تمام تر گنجائش ہندوستان کو دیے جا رہے ہیں. بھارتی سیکیورٹی فورسز اب بے انتہا ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اشتعال انگیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ریکارڈ وائلیشنز ہوئی ہیں لائن آف کنٹرول کی، اور پاکستان کی طرف آزاد کشمیر کی طرف سویلین ایریاز کو مسلسل ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کا بھی خطرہ موجود ہے. آخر لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی کے پس پردہ بھارت کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیے، یہ دونوں ایشوز کشمیر کی انٹرنل سچویشن اور لائن آف کنٹرول کے اکراس جو کچھ انڈیا کر رہا ہے یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں. ایون جو لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی انٹر لنکڈ ہیں. اور وہاں جو ایک غیر پیشہ وارانہ اقدام انڈین آرمی اٹھا رہی ہے ان میں آپ چار چیزوں کو دیکھیں. ان کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. ایک اسرائیل ہے جو یہ کرتا ہے اور ایک ہندوستان ہے جو کر رہا ہے، اور وہی اسرائیلی ٹیکٹکس یہ یوز کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک اتنی بے حسی انٹرنیشنل فورم پہ ہو رہی ہے کیونکہ بدقسمتی سے ڈپلومیسی کی چکی اسی رفتار سے چلتی ہے اور وہ اس سے تیز رفتار پہ چل نہیں سکتی. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت وہ مؤثر ترین آوازیں جو یو این کے اندر اس چارٹر کو انفورس کرنے کے لیے یا اس قانون شکنی پہ کوئی مذمت کر سکتے ہیں یا پیونیٹیو ایکشن لے سکتے ہیں وہ تمام اس وقت ہندوستان کی اس ظلم سے صرف نظر کر رہے ہیں. امریکہ صرف نظر کر رہا ہے، برطانیہ، جرمنی، فرانس. یہ وہ مؤثر آوازیں ہیں جو یو این کے اندر بھونچال کھڑا کر سکتی ہیں اور ایک پیونیٹیو ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن یہ پانچوں اس وقت اپنے قومی مفاد میں جو کہ لیڈ بائی امریکن انیشیٹو ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے تمام تر گنجائش ہندوستان کو دیے جا رہے ہیں. یہ مثال آپ کو بہت کم ملے گی کہ ملک کا پرائم منسٹر نریندرا مودی، ان کا منسٹر راجناتھ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال اعلانیہ کہیں، میڈیا پہ کہیں، لال قلعے میں 2016 میں 15 اگست کو نریندرا مودی کھڑے ہو کر قومی خطاب میں کہے کہ ہم گلگت اور بلتستان کے اندر سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ بہت کم ہوا ہے، کبھی نہیں ہوا ہمارے درمیان. جب یہی جو انڈیا کے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں جن کا نیشنل انٹرسٹ ان کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے، جن کا معاشی مفاد اور چائنا کے دشمنی یا چائنا کے خلاف ٹریڈ وار ان کو کوئی حرکت نہیں کرنے دیتی. جی منیر اکرم صاحب، کوئکلی بتائیے کہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کتنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. آپ اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں ہندوستان کے خیر خواہ بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں اور ان کے پاس ویٹو پاورز بھی ہیں، تو اس سے وہاں سے فیصلہ نکالنا باوجود وہ ویٹو پاور کے ایک مشکل کام ہے. دنیا کہتی ہے بائی لیٹرلی حل کریں. بھائی جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو نہیں مانتا اور یونی لیٹرلی ایک سٹیٹس کو اس نے تبدیل کر کے ان ریزولوشنز کو اٹھا کے ونڈو سے باہر پھینک دیا ہے، جس نے سملا ایگریمنٹ کو اٹھا کے ونڈو سے یکسر باہر پھینک دیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ کشمیر کو 1948 میں یو این میں لے جانا ہی نہرو کی غلطی تھی اور ہم نے اس غلطی کو درست کر دیا ہے. یہ جس انتہا پسند حکومت کا سٹینڈ ہی یہ ہے، اس کے ساتھ بائی لیٹرل بات چیت کیا ہوگی؟ ہندوستان تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لینے کی. وہ گلوان کے ایریے میں اور اس میں اسرائیل اور انڈیا مل کے بیسز بنانا چاہتے ہیں. عالمی برادری کنونس نہیں ہے پاکستان کے بیانیے سے.
دنیا اپنے مفاد کی خاطر یہ بات سننا نہیں چاہتی. وہ دیکھ رہے ہیں, وہ پرائیویٹ کانورسیشن میں مانتے ہیں, وہ سب کچھ مانتے ہیں, لیکن جب ووٹنگ کی بات آتی ہے تو جو ان کی نیشنل پالیسی ہے, جس پالیسی کو وہ ٹو کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے قومی مفادات ہیں, ان کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے وہ حقیقت جو ایک چھوٹے ملک کی طرف سے پیش کی جا رہی ہو. تو یہی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری ڈپلومیسی میں اتنا ہی وزن ہوگا, اتنی ہی زور ہوگا, یا ہمارے ڈپلومیٹس کا قد کاٹ اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا پاکستان بذات خود ہے. تو یہ ایک ایشو ہے, دنیا اس سے صرف نظر کر رہی ہے.